کہ ولایت قرب معنوی کا نام ہے، تو آپ کو قرب معنوی ڈیولپ کرنا ہوگا نا. جی جی. تو ولی اتخاذ، اسی لیے ورڈ ولی کے ساتھ اتخاذ کے بھی ورڈ آئے نا کہ آپ کو چیز ولایت ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، امامت حاصل. ورنہ قرآن نے دونوں قسم کی ولایتوں کا ذکر کیا ہے، دونوں قسم کی امامتوں کا ذکر کیا ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ولی تو ولی کا مطلب ہمیشہ نیک نہیں. شیطان بھی ولی ہے، طاغوت بھی ولی ہے، اور خدا، اور پھر خدا کے ذیل میں رسول اور امام اور دیگر مومنین بھی ولی ہیں. تو یہ انسان کو چوز کرنا پڑے گا. اور آج میں اس پر بھی تھوڑا سا ایک بات کرنے کا ارادہ رکھا ہوں، چوائس پہ، کہ چوائس انسان کی جو ہے یہ بہت اہم ہے. جی جی ماشاء اللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کو دیکھیے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کو اس سے کیا لنک ہوتا ہے بنانے کے لحاظ سے؟ یہی نہیں تو صاف سی بات ہے کہ میں جس کا مولا ہوں، یعنی جس نے مجھے اپنا مولا بنایا، جس نے مجھ سے ولایت کا رشتہ قائم کیا، اس کے لیے ولایت علی موجود ہے. اچھا. یعنی جن لوگوں نے وہ رشتہ ولایت قائم نہیں کیا تو ان کے لیے وہ دوسری اگلے سٹیپ والی ولایت بھی نہیں ہے. اچھا. مطلب انہوں نے تو وہ اس کو بیچ میں توڑ دیا نا، مطلب رسول کی ولایت تک رہے، اس کے بعد ولی کی ولایت سے کیا کر دیا. دیکھیں اس کا جو پورا سیکوینس بنتا ہے نا وہ یہ نہیں ہے. اس کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ انسان ولایت خدا میں آئے گا یا نہیں آئے گا. جی الٹیمیٹلی تو وہاں تک پہنچنا ہے نا. نہیں، شروع الٹیمیٹلی نہیں، شروع یہاں سے ہوتا ہے. اچھا، شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ مجھے ولایت خدا، یعنی خدا کی قربت، خدا کی سرپرستی، خدا کی دوستی قبول ہے یا نہیں ہے. اگر قبول ہے تو پھر ولایت خدا کے سائے میں دیگر ولایتیں موجود ہیں، کنیکٹ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر ولایت خدا قبول نہیں ہے، ریجیکٹ ہو گئی، تو اس سے ہٹ کر کئی ولایتیں موجود ہیں، پھر انسان اس سے کنیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نظام ولایت اس طریقے سے ورک کرتا ہے. یعنی پھر وہ ولایت طاغوت میں چلا جائے گا. ہاں، طاغوت، شیطان جو بھی ہیں، پھر وہ یعنی کہ یا جس کو جس طریقے سے قرآن کریم میں ائمۃ یدعون الی النار بھی ہے. جی جی، کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے، آگ میں گرانے والے ائمہ بھی ہیں، وہ لیڈرز اور رہنما بھی ہیں. اور وہ ائمہ بھی ہیں کہ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. دونوں قسم کے ائمہ موجود ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ولایت کو مان لیا تو اس کے بعد نیکسٹ ولایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو ماننا ہوگا. ان کی ولایت کو نہیں مانا تو یہ ہر دور کے اعتبار سے ہے. یہ پھر اس میں وہ پورا ایک سلسلہ ظاہر ہے کہ ہمارے آج کے دور میں، جس زمانے میں ہم آج زندہ ہیں، تو خدا کی ولایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی ولایت کو ماننا. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر سمجھا دوں. یہ والے جو کنسپٹ ہے نا، یہ کلمے میں موجود ہے. اس کو آپ کلمے سے میں آپ کو سمجھا دوں گا نا، انشاءاللہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی یہ بات. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح. ٹھیک ہے. آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتائے کہ کلمہ جو ہے ہمارا کیا ہے، مطلب ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ تو بیسک کلمہ ہے. علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، لیکن بیسک کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا نہیں. سر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں. اشہد ان لا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نہیں، وہ تو نہیں ہے کوئی معبود، لیکن کلمہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ
اور پھر اس کے بعد وصی و رسول اللہ. یہاں پر ایک بات جو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جو ہے وہ ہے نا کہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے اور اس قسم کی چیزیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بات اگر آتی بھی ہے نا، یہ بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ فقہی مسائل میں یہ بات آتی ہے. علی ولی اللہ اگر استحباب کے اس میں جاتا بھی ہے تو فقط اظہار کے سینس میں جاتا ہے، نہ کہ ایمان کے سینس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. جی شہزاد صاحب، عروج صاحب، چلیں اچھا آج آپ بھی ہیں. جی سر، بات سمجھ میں آتی ہے. اظہار ہے، یہ اظہار کے لیے مستحب کی بات آتی ہے، نہ کہ عقیدے کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، عقیدے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مانو یا نہیں مانو. یہ ایمان میں نہیں ہے، یہ ایمان کا پلر ہے، یہ پلر ہے. مستحب چیز پلر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو تھوڑا سا میں اس کے ریزن آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور اس کے قرآن سے بھی آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ ویسے تو یہ کلمہ وغیرہ جو ہے یہ قرآن کریم میں اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن ایک ایسا انسٹنس ہے جو 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، ان کا ایمان لانا، ہے نا. سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، پھر شاید سورہ شعراء، سورہ قصص، 3 جگہ پر یہ واقعہ کم از کم آیا ہے ان کے ایمان لانے کا. اور جب ان کے ایمان لائے ہیں وہ، تو انہوں نے اپنے ایمان کے 3 ارکان کو بیان کیا ہے. آپ ہر جگہ دیکھ لیں، جتنی جگہ بھی جادوگروں کے ایمان کے بات ہوئی ہے، ہر مقام پر 3 ہے. یعنی آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. یہ ایک جگہ ہے رب ہارون و موسیٰ. اب ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ مسئلہ تو خالی حضرت موسیٰ کا تھا، یہ ہارون کیوں آ رہے ہیں بیچ میں، اور ہر جگہ آ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ السلام علیکم. کنفرم کرتے ہیں، یعنی وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو موسیٰ کے بعد کی جو ولایت ہے اس کو بھی ہم مان رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی فاطمہ صاحب؟ جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو ولی تھے جناب ہارون کو بنایا گیا تھا، تو سامری کے وہ جادوگر اس وقت تو نہیں تھا نا، اس وقت تھوڑی تھا. یہ تو بالکل حضرت موسیٰ کی زندگی کے شروع کی بات ہے. یہ تو بگننگ کے ایونٹس ہیں، جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اینڈ تھوڑی ہے. لیکن وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی تو تھے نا سر. ساتھ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ان کا کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو بہت قریب ہو جاتا ہے. نہیں، یہ ریزن نہیں بنتا. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں جو بات ہے نا کہ اصل چیز ہے آمنا باللہ، یہ اصل ہے. اب مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ بہت ہیں، آج کی دنیا میں بھی ہیں، مطلب بلیورز بہت ہیں. ایون ہندو، آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، ہندو بھی بلیورز ہوتے ہیں، بدھسٹ بھی بلیورز ہوتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ہستی کو، ایک مالک اور خالق کو مان رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. اصل معاملہ اس وقت حل ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ پر ویسے ایمان لائیں جیسا خدا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ان دو باتوں میں بہت فرق ہے نا، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے بعد اپنی مرضی ہے.
یا جیسا خود سمجھ میں آیا. لیکن نہیں، اللہ پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ کو کمپلیٹلی شٹ آف اور شن آف کر دیں اور حاضر ہو جائیں کہ اے خدا آپ کیسا چاہتے ہیں کہ آپ کو مانا جائے اور آپ پر ایمان لایا جائے. تو وہاں سے آپ کو ضرورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے ایک نمائندہ خدا کی، ایک اوتھینٹک سرٹیفائیڈ نمائندہ خدا کی، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، خدا کے ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اچھا، اب یہاں پر، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے. اب جب آپ نے پیغمبر کو مان لیا، ٹھیک ہے، یہ نمائندہ خدا ہے، یہ ہمیں جس طریقے سے بتائیں گے خدا پر ایمان لانا ہے، ہم قبول کریں گے اور اس کو فالو کریں گے. لیکن ایک مسئلہ اس کے بعد اور درپیش ہو جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رسول کو مانتے ہیں تو جس طریقے سے خدا کے ماننے والوں کے اندر اتنی زیادہ ویریشن ہے، اسی طریقے سے رسول کے ماننے والوں میں بھی ویریشن آ جاتی ہے. کہ یعنی جیسے فار ایگزامپل ہمارے لیے پرابلم کیا ہو گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کو لے رہے ہیں اصحاب کے تھرو سے، کوئی اپنی عقل سے لے رہے ہیں، کوئی اہل بیت سے لے رہے ہیں. اس قسم کی ویریشنز موجود ہیں. تو اب وہاں پر بھی وہی مسئلہ آ گیا. تو اب آپ کو ایک تیسرے پلر کی ضرورت پڑی. وہ کس لیے؟ یعنی تیسرا حصہ جو آپ کے کلمے کا ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ رسول کی اتباع اور پیروی بھی ویسے کی جائے گی جیسی کہ خدا چاہتا ہے اور جیسے کہ رسول ریکمنڈ کرتے ہیں. تو اس بنا پر علیاً ولی اللہ لازم اور واجب ہے. یعنی علیاً ولی اللہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ، یعنی جب آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو آپ کیا اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم خدا پر ویسے ایمان لائے جیسا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے علم اور عمل سے بتایا. ٹھیک. اس کے بعد جب آپ کہہ رہے ہیں علیاً ولی اللہ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کی اس طریقے سے پیروی کی جیسے کہ علی. تو یہ آپ کا کلمہ جو ہے یہ پھر ان تین پلرز پہ قائم ہوتا ہے. مین، آمنا باللہ، خدا پر ایمان کیسے؟ جیسا کہ رسول. اب ہر زمانے میں وہ ہے کہ جو رسول اور پیغمبر خدا نے بھیجے وہ اس بات کی دلیل اور سند ہے کہ خدا پر ایمان کیسے لایا جائے. اور پھر وصی پیغمبر، یہ ہر نبی کے دور میں رہے ہیں، ان کے اوصیہ، ٹھیک ہے نا، یہ صرف رسول خدا کے ساتھ نہیں ہے، ہر بڑے نبی کے ساتھ اسپیشلی رہیں اوصیہ، تاکہ یہ سمجھ میں آئے، یہ پتا چلے کہ ان پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کا رستہ کون سا ہے جو مرضی خدا کے مطابق ہے، جس کو خدا اوتھینٹیکیٹ کرتا ہے، جس کو خدا قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنا پر یہ جو ولایت کا نظام ہے نا، اس سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اس کلمے سے. جی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، السلام علیکم. میں جی بات کر رہی ہوں. سر یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ رسول نے پہلے بتایا کہ خدا پر ایمان لانے کا تقاضا کیا، اور اس کے بعد پھر رسول کا جو بھی وصی ہوگا وہ اس چیز کو مزید ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اب جب رسول کی حد تک ہی یہ اس میں کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ کوئی رسول کو اصحاب سے لے رہا ہے، کوئی بشر کے طور پہ لے رہا ہے، کوئی اہل بیت سے، تو جب ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے تو کیا اس میں انٹروپی کا اضافہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس میں اور زیادہ ڈسٹربنس ہو جائے؟ اور حالانکہ مطلب بظاہر ہونی نہیں چاہیے، لیکن جو ایک چیز آبزرو کر رہے ہیں ہم لوگ ایک عرصے سے، وہ تو اسی طرح نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس میں ویریشن اور زیادہ اب جو ہوتی ہے، جا رہی ہاں بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی صحیح ہے. یعنی کہ اس کا عام طور پہ جواب یہ ہوگا کہ جناب پھر اس کے بعد علماء آ گئے، مجتہدین آ گئے اور باقی لوگ آ گئے. لیکن جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا کوئی حتمی جواب شاید آپ کو نہ ملے، مختلف لوگ مختلف جواب دیں گے.
اور اپنے تجربات کے مطابق دیں گے. لیکن یہاں پر آ کے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب رسول خدا نے اہل بیت اور قرآن کو یکجا کر کے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور آپ اگر اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو رستہ سمجھ میں آ گیا نا کہ رسول کے جانے کے بعد آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ راہ کون سی لینا ہے. یہ بات ایگریڈ ہے یا نہیں؟ یہ درست ہے یا نہیں؟ جی بالکل بالکل یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. جی. اب مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے باتوں کی، یعنی جیسے اب ہم لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ جی مجلس ماتم سب کچھ ہے، کوئی کہتا ہے احکامات شرعیہ سب کچھ ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں حکمت و فلسفہ ہے، کوئی کہتا ہے سیاست ہے. یہ بھی ہے. تو یہ اختلافات تو انسانیت کی پہچان ہے، وہ تو رہیں گی، آپ کچھ بھی کر دیں جب تک کہ آخری مرحلہ نہ آ جائے. لیکن اب جو یہ پوری اسکیم رسول خدا ہمارے ہاتھ میں دے کر گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت کمبائنڈ ملا کر، تو اس میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر دیانتداری کے ساتھ ان کے نزدیک جاتا ہے تو اس کی ہدایت ہوتی ہے اور اس کو رستہ ملتا ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو میں اپنی زندگی میں جس چیز کو میں نے محسوس کیا الحمدللہ، کہ قرآن اور اہل بیت الفاظ اور اقوال کا نام نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت زندہ حقیقت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ، اور یہاں پر ہم سب کا ایک امتحان ہے، کافی بڑا امتحان ہے. اور اس چیز کو کبھی آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو رسول خدا کی وہ جملہ ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس میں ایک خاص بات کیا ہے کہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اصل مقصد کیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا، سر اس میں وصایت کا ہی پہلو ایک طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ میرے بعد جس سے حدیث کنسلٹ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول خدا نے یہ جملہ کیوں بیان کیا؟ کوئی بھی جواب دے. سر بعد میں یہی بتانے کے لیے کہ حضرت علی جو ہیں ان کے بعد ان سے رجوع کیا جائے. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے اس میں. نہیں دیکھیں السلام علیکم پیٹرن ہی عجیب سا ہو گیا نا. جی سر، بولیے. رسول اللہ نے کیونکہ علم سکھایا تھا مولا علی کو، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مولا علی ہی جو ہے وہ آگے اس علم کو آگے کیری کر سکیں گے اور اس سے مزید اس کے باب کھول سکیں گے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو بیان کیا. دیکھیں ہم جو ہے نا، میں وہی پھر بات عرض کرتا ہوں نا کہ انہی ساری چیزوں کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جی اور کچھ کہنا چاہتا ہوں میں حضرت بھائی، میں اس طرح سے سمجھ رہا ہوں اس کو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام علوم موجود ہیں اور بندوں کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہے. تو جس علوم کی جس کو ریکوائرمنٹ ہے اس کو علی کے دروازے سے ملے گا، یعنی اس دروازے سے اس کو وہ علم ملے گا جس کی اس کی خواہش ہے. اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں. دیکھیں بات یہاں پر یہ نا، آپ سب لوگ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، تقریباً ایک ہی جیسی ملتی جلتی بات کہہ رہے ہیں نا. وہ اس لیے ہم اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جتنی بھی چیزیں خاص طور سے مذہب کے حوالے سے لیتے ہیں نا، میری بات کا برا نہیں مانیے گا، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے نا. نہ میں کسی پہ طنز کر رہا ہوں، میں بھی سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، میری بات میں نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیں ہم لوگوں کی ایک سائیکی، میں یہ ٹینڈنسی نہیں، سائیکی بلڈ ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ فرقے کی اینک سے دیکھتے ہیں. اس کے ٹرو پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ہماری صلاحیت ہی تقریباً ختم ہو چکی ہے. حالانکہ اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے. اس جملے کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے شہر میں داخل ہو. جو باتیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس کے آگے اس کے طریقے سے مربوط ہیں کہ جب ہم پوچھیں گے کیسے داخل ہوں،
کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم شہر علم سے کنیکٹ ہو جائیں, شہر علم میں داخل ہو جائیں. کیسے داخل ہو, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ بات آئے گی کہ اس راستے سے داخل ہو, اس راہ سے ہو. لیکن مین پرپس کیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ انا مدینۃ الحکمہ, انا مدینۃ العلم, یعنی کہ تمہاری زندگی میں علم اور حکمت کی اہمیت ہے. اپنے آپ کو علم و حکمت سے الگ نہ رکھو, اپنے آپ کو علم و حکمت سے دور نہ رکھو. یہ فنڈامنٹل امپورٹنس کے معاملات ہیں, علم اور حکمت کی راہ پر آنا. اور اگر تم آنا چاہو گے تو یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا, اور یہ راستہ ہے اس تک آنے کا. ٹھیک ہے, بات صحیح ہے نہیں, یہ غلط ہے؟ نہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح نظر آتی بات. اچھا, اب یہاں پر جب آپ آگے آتے ہیں کہ اب اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو تشبیہ ہے شہر اور دروازے والی, اس میں کیا کچھ ہم سوچ سکتے ہیں؟ شہر اور دروازے والی بات جو ہے جی, یہ بتا رہا ہے کہ داخل ہونے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. لیکن شہر میں دروازے کا جو سینس بنتا ہے وہ کس وقت بنتا ہے؟ جب اس شہر کی, جیسے آپ کا کراچی ہے, اب کراچی میں ہے کوئی دروازہ؟ کراچی شہر ہے یا نہیں ہے؟ سر جب وہ سراؤنڈڈ ہوگا, باؤنڈری ہوگی تب دروازے کا کنسیپٹ آتا ہے. جب دیوار بھی ہوگی, جب دیوار ہوگی تب ہوگا. صحیح, دیوار ہوگی تو در ہوگا نا. جی, دیوار ہوگی تو در ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. اور دیوار اسی لیے ہوگی کہ اس کی حفاظت کی جائے. دیوار کس لیے ہوتی ہے؟ کہ وہ شہر کی حفاظت کے لیے. کس سے حفاظت؟ یعنی کہ چور چکار یا جس کو داخل نہیں ہونا چاہیے وہ داخل نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شہر علم ہے وہ فقط اہل کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور باقیوں کو اپنے سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. تو یہ جو شہر علم ہے یہ نہیں ہے آپ کے کراچی کی طرح سے کہ جس کا جہاں سے دل چاہے شہر میں داخل ہو جائے, بلکہ یہ جب در کی بات آ رہی ہے تو دیوار اس کے ساتھ موجود ہے کہ وہاں سے ایک چیز ہے جو روک بھی رہی ہے. ٹھیک, تو اب وہ جو بات تھی, یعنی کہ وہ جو ہمارا سوال تھا کہ جس کی طرف ہم جا رہے تھے, کہ وہ میں اس پہ بات کر رہا تھا نا کہ اب پھر آئمہ کے اندر کنفیوژن یا بعد میں کنفیوژن. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ علیہم السلام کا اور اس کے ساتھ قرآن کا اپنا ایک مخصوص نظام ہے. میں نے یہ شہر و دروازے کی اور دیوار کی بات اسی لیے کی کہ جب تک کوئی دروازے تک, یعنی اس صحیح جگہ پر, اس ولایت تک نہیں پہنچتا وہ اس شہر میں انٹر نہیں ہو سکتا. اس سے کیا ملے گا؟ سامنے دیوار ملے گی. جو بھی غلط طریقوں سے گھسنے کی کوشش کرے گا ادھر سے ادھر, اس کو دیوار ملے گی, در نہیں ملے گا. تو جب کوئی بھی آئمہ سے اور قرآن سے اس نیت کو لے کر اس صحیح ولایت کے ساتھ, درست ولایت کے ساتھ داخل ہوتا ہے, اس کو رستہ ملتا ہے اور وہ آگے جاتا ہے. اور یہ اسی وقت, یعنی یہ پھر انسان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے نا کہ قرآن لفظ ہیں اور یا اہل بیت جو ہیں, اب ان کی جو باقیات ہمارے پاس رہ گئی ہیں, یا ان کے روضے ہیں یا ان کی حدیثیں, یہ ہم بہت زیادہ بچکانہ غلط فہمی کا شکار تھے. تو یعنی اب اس سوال کے جو کنسولیڈیٹڈ جواب ہے وہ یہی ہے
کہ رسول خدا دو زندہ حقیقتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، نہ کہ کچھ الفاظ کو یا ہسٹری کو. اور ان زندہ حقیقتوں سے کنیکٹ ہونے کا ایک پراپر وے ہے، یعنی راہ ولایت ہے، اس در تک پہنچنے کا. اور جو صحیح در تک پہنچ جاتا ہے اس کو رستہ ملتا ہے اور راہیں کھلتی ہیں، اور پھر کنفیوژن اور یہ اور وہ اور مسائل وغیرہ یہ سب پھر کچھ باقی نہیں رہتے. کیونکہ جب وہ نظام بندے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے یا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسائل اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک وہاں سے راہ نہیں ملتی، اس کے بعد مشکل و مسئلہ کوئی باقی نہیں رہتا. تو امید ہے کہ یہ سمجھ میں بھی آئے گی یہ بات، اور ہم پہنچیں گے بھی انشاءاللہ وہاں تک. اچھا، میں پھر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کو، ہم نے پچھلی دفعہ اخلاق پہ بات کی تھی، خلق کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی. اور خلق میں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں وہ گفتگو تازہ ہو، محفوظ ہو، تو خلق کیا تھا؟ کوئی ریمائنڈ کرائیں گے مجھے؟ جی، خلق جو ہے وہ صفات جو ہے، انسانی صفات جو ہے، جو 5 آپ نے بتائی تھی، انسان کے باطن کی شکل، باطن کی شکل اور صفات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. ہاں، یعنی انسان کے باطن کی شکل جو صفات سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سب ذہن میں ہے نا آپ لوگوں کے؟ جی جی ٹھیک. تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھی ہیں سامنے، تو اس پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا اور ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، ڈرائیو فارورڈ، کہ تاکہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کر لیں، ریئلائز کر لیں کہ قرآن کریم کی نگاہ میں، اور آپ کو روایات بھی ایسی بہت ساری ملیں گی کہ قرآن کریم کی نظر میں انسان کے باطن کی اصل اہمیت ہے. انسان کے باطن کی اصل ہے، یعنی اس کے خلق کی اہمیت ہے، اس کی شاکلہ کی اہمیت ہے، نہ کہ شکل کی، نہ کہ خلق کی. ٹھیک. اب دیکھیں، یہ ایک آیت ہے، سورہ کی آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، سورہ منافقون. یہ سورہ منافقون ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بات ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم ان کو دیکھو گے، رویت دیکھنا، تُعْجِبُكَ، تو تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے کیا چیز؟ اجسامہم، ان کے جسم، یعنی ان کی ظاہری قیافہ، ان کی شکل، ان کا خلق تمہیں تعجب میں ڈال دے گا. کس لحاظ سے تعجب میں ڈال دے گا؟ کہ بڑی اچھی شکل و صورت بنی ہوئی ہوگی، ان کا اٹائر ویل ٹرمڈ ہوگا، لباس بہترین ہوگا، جو طریقے اسٹائلز ہیں وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوں گے. تو تم ان کے جسموں کو دیکھ کر کیا ہو جاؤ گے؟ تعجب میں پڑ جاؤ گے، ہائیلی امپریسڈ. لیکن آگے کیا ہے؟ وَإِن يَقُولُوا، لیکن جب وہ بات کریں گے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور تم ان کے قول کو سماعت کرو گے، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، تو کیا پاؤ گے ان کے قول کو؟ گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں بے پایا. بے پایا لکڑیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اگر گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے میں آپ چاہے لکڑی کے گھر بنائیں یا اور دوسرے گھر بنائیں، لکڑی کے گھر ابھی بھی دنیا میں بہت بنتے ہیں. تو آپ جو پلر ہوتا ہے اس کو زمین میں نصب کرتے ہیں، لیکن اگر ایک بڑی سی آپ لکڑی لے آئیں پورے ایک پلر کے برابر،
اور اس کو خالی دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیں، اس میں کیا ہے؟ اس کو ایک ٹھوکر لگے گی، وہ نیچے آ جائے گی. صحیح کہ یہ منافقین کی علامت قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اگر تم ان کے جسموں کو دیکھو گے تو ان جسموں کو دیکھ کر تعجب میں حیرت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اتنا زیادہ ان سے متاثر ہو گے. اور اگر تم ان کے قول کو سماعت کرو گے، یہ دونوں ورڈز بہت اہم ہیں. قول کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ قول انسان کے باطن سے ہی برآمد ہوتا ہے. اگر آپ قول پر اور جو گفتگو ہے نا اس کی پوری حالت اور حیت پر غور کریں، قول پہ، نہ کہ لفظوں پہ، نہ کہ ورڈز پہ. ٹھیک ہے، میرے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قول الگ چیز ہے اور جو لفظ برآمد ہو رہے ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے. کہ گفتگو کیا ہے، اس کی تھیم کیا ہے، اس کا انٹینٹ کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، ایون اس کا لہن اور لب و لہجہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا قول سے متعلق ہیں. اگر تم اسے سماعت کرو گے، سماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، سماعت سننے کو نہیں کہتے، سماعت سن کر غور کر کے معنی کو سمجھنے کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں سماعت. تو اسی وجہ سے جو گفتگو آپ کے کانوں تک جائے لیکن آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ اس کے سامع نہیں ہیں حقیقت. تو اگر تم نے ان کے قول کو سماعت کیا تو ان کے اقوال کو کیا پاؤ گے؟ کہ یہ سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے سے کھڑی ہوئی ہیں، یعنی بے پایہ ہیں، بے سند ہیں، بے وزن ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں. اور ان کی اور علامت کیا بیان کی گئی؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم. اور یہ لوگ، ان کی حالت کیا ہے؟ کہ یہ ہر مصیبت کے بارے میں ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرے سر پہ پڑنے والی ہے، ہر بجلی میرے سر پہ گرے گی. یہ اس حالت میں انہیں اندر سے خوفزدہ ہیں، اندر سے ہلے ہوئے ہیں، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے ان کے نفوس میں. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ان کے خلق اور خلق، کیا خلق ہوا ان کا؟ خلق جو وہ کہتے ہیں قول ان کا، ہاں یعنی اب کیا خلق نظر آ رہا ہے ان کا؟ مطلب ان کا خلق تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. خوف کی صورتحال ہے، خوف، معرفت نہیں ہے پہلی بات، معرفت نہیں ہے. ہاں معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. اس کے بعد دیانت نہیں ہے، اور خدا پر توکل نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان مؤمن ہوتا ہے اور خدا پر توکل رکھتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر مصیبت میرے سر پر ہی آ رہی ہے. یہ حال ہے، آپ اپنے ارد گرد ایسے افراد کو دیکھیں گے، اور اسپیشلی جب تھوڑے حالات خراب ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ اب جو بھی ہے نا وہ بس ہر گولی میرے طرف ہی آنے والی ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو قرآن کریم کس کو اہمیت دے رہا ہے؟ قرآن کی نظر میں کس کی اہمیت ہے؟ خلق کی یا خلق کی؟ خلق کی. صحیح. اور یہ آیت میں نے خاص طور سے کیوں کوٹ کی؟ اس لیے کہ اس آیت میں کلیئرلی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر ہائیلی امپریسو لوگ ہیں. ان کے جسموں کو دیکھو گے تو تعجب میں پڑ جاؤ گے، حیرت میں مبتلا ہو جاؤ گے. لیکن یہ والی معاملات جو ہے نا، اور اس میں بھی جو سمجھدار انسان ہے وہ پہچان لے گا. اسی لیے خدا نے کہا قول پہ نظر رکھو، لفظوں پہ نہیں، ظاہر پہ نہیں، قول پر نظر رکھو کہ وہ قول کیا ہے. کہ وہ اتنی، انہیں جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں بہت ساری باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اور ڈرامے اور فلمیں اور ڈائلاگ اور یہ اور وہ، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ انہم خشب مسندہ، کوئی پایا نہیں ہے اس کا، کوئی سر پیر نہیں. اور آگے کے جملے بھی میں سرسری
بیان کر دوں یعنی جلدی سے. ہم العدو وہ دشمن ہے. فاحذرہم ان سے بچ کر رہنا. قاتلہم اللہ اللہ ان کو قتل کرے. انا یؤفکون کدھر بھٹک رہے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اخلاق کی اہمیت. خدا کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا میرے نفس میں موجود صفات کو دیکھنا چاہتا ہے, صفات حسنہ, میرے اخلاق کو بلند دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ آیت سورہ محمد کی ہے, اور یہ بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو منافقت یا ضعیف الایمان یا اس ٹائپ کے افراد ہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب بات کا ذکر کیا, فی قلوبہم مرض. یہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے جی؟ یہ بات نہیں, مرض کی بات, یہ مرض کی بات ہے, شک جسے شک. حالانکہ ان کے دلوں میں مرض ہے, تو یہ کوئی ہارٹ اٹیک یا بلاکڈ آرٹری یہ والا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, یہ دوسرا مسئلہ ہے. بات تو قلب کیا ہے؟ قلب آپ کے نفس کا مرکز ہے, ٹھیک ہے نا. قلب یعنی آپ کے وجود کا مرکز, جہاں پر آپ کے تاثرات اور تجربات محفوظ ہوتے ہیں اور جہاں سے آپ کا قول اور فعل برآمد ہوتا ہے. وہ مرکز وجود جو ہے وہ قلب ہے انسان کا. تو یہ لوگ جو ان کے قلوب مریض ہیں, یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں میں چھپی ہوئی جو کجی اور خرابی ہے اس کو باہر نہیں نکال کے لائیں گے, اس کو باہر نہیں نکالیں گے, کیونکہ یہ دھوکے دیتے ہیں نا. اسی بنا پر اپنے آپ کو اچھا دکھا کر, پریٹینڈ کر کے, ثابت کر کے دھوکے دیتے ہیں لوگوں. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کے قلوب. اچھا, اور ایک بات یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ قلوب میں مرض ڈائریکٹلی صفات سے ریلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی آپ مریض قلب کس کو کہیں گے؟ ریلیٹ ہوتا ہے خصوصیات صفات سے. جس کی صفات جو ہے وہ خراب صفات, جس میں تکبر ہو, جس میں حسد ہو, جس میں ناجائز غصہ ہو, جس کے اندر کینہ ہو, بغض ہو, یہی ہے نا جی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ انسان کا جو خلق ہے وہ مین ہے اور وہ صفات سے ہی ڈٹرمن ہوتا ہے. ہم اس کو باہر نکالیں گے, چھوڑیں گے نہیں ان کو. اور وَلَوْ نَشَاءُ, اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ, ہم ان کو دکھا بھی دیں تمہیں, فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, لیکن تم ان کی علامتوں سے, نشانیوں سے ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہو ان لوگوں کی کہ جن کے قلوب مریض ہیں. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور یقیناً تم ان کو پہچان لو گے ان کے قول کے لحن سے, یعنی جس انداز سے, جس ٹون میں یہ گفتگو کرتے ہیں, جو ان کا لحن قول ہے, اس سے تم ان کو یقیناً پہچان لو گے. ٹھیک, یہاں بھی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جس کا اخلاق خراب ہے وہ کون ہے؟ جن کے قول میں بھی خرابی ہوگی. ہاں, وہ تو پہچان ہے, وہ تو ان کی پہچان ہے, قول تو پہچان ہے, لیکن ان کے قلوب مریض ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. اخلاق کی خرابی یعنی فی قلوبہم مرض, یہ اخلاق کی خرابی. اور خدا جو ان کی صفات بد ہیں, صفات سو ہیں, ان کو یقیناً باہر نکال کر دکھائے گا, باہر نکال کر لائے گا, ان کو چھوڑے گا نہیں ایسے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی؟ جی جی. اس کے بعد یہ سورہ حج کی آیت ہے 46.
قربانی کے جانوروں کے بارے میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نیل یعنی پہنچنا، اللہ تک ہرگز نہیں پہنچتے، لحوم ان کے گوشت قربانی کے جانوروں کے، ولا دماؤها اور نہ ان کے خون۔ اس کا ایک وجہ بھی ہے اس جملے کو بیان کرنے کی، وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی ہوتی تھی، حج بھی ہوتا تھا، تو اس وقت جو لوگ تھے وہ قربانی کے جانوروں کا گوشت ذبح کرنے کے بعد کعبے کی دیوار پر ملتے تھے کہ گویا ہم یہ قربانی خدا تک یا خداؤں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ وہاں اس کو بت پرستی عام تھی۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو بیان کرنے کی، خون اور گوشت، لیکن اس کی جو گہری وجہ ہے وہ کیا ہے کہ خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتے، خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتے تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ پھر کیا پہنچتا ہے؟ تقوی، نیت، تقوی، تمہاری طرف سے جو تقوی آتا ہے، جو تمہارا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اگر آپ نفس کے حوالے سے تقوی کی بات کریں، کمپلیٹ سرنڈر سر، نہیں چیز ہے یہ ظاہری، یعنی میں تھوڑا سا سوال اور آسان کر دوں، تقوی نفس کا عمل ہے یا صفت ہے؟ صفت ہے، عمل ہے، بری صفات اختیار کرتا ہے۔ تقوی صفت ہے، ہر وقت خیال رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقوی صفت ہے، ٹھیک ہے، تقوی صفت ہے۔ حرام سے بچنے کو تقوی نہیں کہتے، حرام سے بچنا تقوی کا نتیجہ ہے، تعریف تقوی نہیں، ٹھیک۔ تو اب آپ، اور یہ ایک بات، تقوی نفس کی صفت ہے، اور دوسری بات کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صفت خدا تک پہنچے اور موصوف نہ پہنچے؟ صفت کسی موصوف سے ریلیٹ ہوتی ہے نا؟ جی جی جی، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، وہ پہلے پہنچنا چاہیے، اس کو پہلے پہنچنا چاہیے، پہلے تو نہیں، ساتھ، مطلب صفت اور صفت اور موصوف ساتھ ہے نا، ساتھ پہنچنا، یک جان ہے، یک جان ہے۔ تو آپ کو کون سی چیز لے کر جائے گی خدا تک؟ خون اور گوشت، بدن، یا نفس میں موجود صفات؟ تقوی از ون آف them، ٹھیک۔ بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے؟ اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آتی جا رہی ہے آپ کو؟ جی کہ قرآن کریم نے، لیکن اخلاق پھر وہی کہ اس تعریف کو ذہن میں رکھیے گا کہ خلق یعنی آپ کے باطن کی شکل، آپ کے باطن کی حالت، وہ خلق ہے آپ کا اور ہم سب کا، ٹھیک۔ تو قرآن کریم نے اس بات کو بالکل کلیئرلی بیان کر دیا کہ جسم جتنے بھی خوبصورت بنا لو، یہ اس قبر کی طریقے سے ہیں کہ جنہیں تم اوپر سے جھاڑ پونچھ کرتے رہو۔ اصل مسئلہ اندر ہے کہ قبر کے اندر مردے کا کیا حال ہے، اصل مسئلہ وہاں پر ہے۔ قبر کو اوپر سے جھاڑ پونچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ جسم جیسا بنا لو، جسم پر جتنی محنت کر لو، نہ اس نے خون اور گوشت نے خدا تک پہنچنا ہے، اور نہ اس کو اس حد تک سجانے بنانے کے لائق تعجب ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان لوگوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن دین ہے اور ان کو اللہ قتل کرے، ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اور ایک آخری بات، جو یہ آخری آیت ہے، یہ 36 آیت تھی، سوری پہلے والی قربانی والی، یہ 46، کہ افلم یسیرو، یہ دونوں سورہ حج کی ہی آیت ہیں۔ افلم یسیرو فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، زمین میں گھومے پھرے نہیں؟
فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے لیے ایسے قلوب ہو جاتے کہ جن قلوب کے ذریعے سے یہ لوگ عقل والے بنتے. یعنی قلوب ان آثار کو دیکھتے، کھنڈرات کو دیکھتے، اس چیز کو دیکھتے کہ یہ گھر، یہ محل، یہ سب کچھ جن لوگوں نے بنایا آج وہ کہاں ہیں، ان کو آباد کرنے والے کدھر گئے. اور جب ان کے قلوب ان مناظر کو جذب کرتے تو اس سے یہ عقل والے بن جاتے. او آذان یسمعون بہا، اور یا ان کے وہ کان، اذن کان کو کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اذن اور سماعت الگ الگ ہے. یا ان کے وہ کان ہوتے کہ جن کے ذریعے سے یہ سماعت کرتے ہیں، کیونکہ کان ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک سینسر ہے، سماعت نہیں ہے. سماعت آپ کے نفس کا کام ہے، ٹھیک ہے، سماعت آپ کے قلب سے ریلیٹ ہے. تو آوازیں سنتے، یعنی اس میں بہت بہت اچھی جو بات کی جاتی ہے نا کہ آپ اگر کسی کھنڈرات میں جائیں، آثار قدیمہ میں جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں، قبرستان میں جائیں، وہاں پر کوئی آواز نہیں ہوتی، سناٹا ہوتا ہے. لیکن سب سے سچی آواز وہیں سے ہی سنائی دیتی ہے. اگر انسان کا نفس قابل سماعت ہو، اگر انسان کا نفس سماعت کی اہلیت رکھتا ہو، سب سے سچی اور کھری آوازیں جو ہیں نا وہ ان جگہوں سے آتی ہیں کہ جہاں پر کوئی آواز نہیں ہوتی. تو یہ سماعت ہے، یہ قلوب ہے کہ جن سے عقل آتی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک یہ سر میں جو آنکھیں ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ قلوب جو سینے میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اور ساری نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی دیکھنے کے قابل اور لائق نہیں ہوتے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ 4 آیتیں میں نے سلیکٹ کی تھی تاکہ آپ کو ہم خلق کی اہمیت، اخلاق کی اہمیت سمجھا دیں. بات واضح ہوئی؟ اور اگر اس جگہ پر اور کسی کوشچن کی یا سوال کی ضرورت آپ کو فیل ہو رہی ہے تو آپ پلیز بات کر دیں. سر مجھے بات پوچھنی تھی. یہ جو آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا پہلے کہ لوگوں سے متاثر قول پر نظر رکھو، تو سر مولائے کائنات کی وہ جو حدیث ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہی قول والی بات، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. تو مجھے اس کے زمرے میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیجیے. نہیں، اس میں یہ جو ہے نا یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. یہ جملہ ایبسولوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جملہ تھیوریٹیکل نالج کے بارے میں درست ہے، نہ کہ پریکٹیکل نالج کے بارے میں. اسی لیے کہا نا حکمت مومن کی گمشدہ متاع. ٹھیک ہے، یعنی حکمت سے مراد وہاں یہی کہ وزڈم، کوئی عقل کی بات، سمجھ کی بات، وہ تمہیں جہاں سے ملے وہ لے، لیکن اخلاقیات نہیں. یعنی اخلاق پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل میں آپ کو صاحب خلق، بلکہ خدا نے ہمیں صاحب خلق عظیم دیا ہے اخلاق سکھانے کے لیے. خلق سیکھنے کے لیے آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے کہ جس سے جو بات آ رہی ہے سن لو، بالکل بھی نہیں. یہ بہت جی. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا ہر بندہ ہر چیز نہیں سکھا سکتا اور ہر ایک سے ہر چیز نہیں سیکھ سکتے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو جب خلق لینا ہے تو وہاں پر یہ بات اس طریقے سے اپلیکیبل نہیں ہے.
کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو، یہ لے لو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلق جو ہے نا وہ ان اے وے مودت اور ولایت ہے. اخلاق مودت اور ولایت کے ذریعے سے بنتے ہیں. آپ اسی کے اخلاق جیسا اپنا اخلاق بنائیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو اگر انسان ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے کہ جو کسی اور رستے پر ہیں، تو وہ انہی کا اخلاق لے گا، ان کی باتیں نہیں لے گا. ان کا اخلاق باطن ہے. خلق سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن کے اثرات باطن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ الفاظ نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں. یہ رول وہاں نہیں اپلائی ہوتا. اس کے لیے آپ کو جس سے بھی اخلاق سیکھنا ہے، خلق سیکھنا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اپنا خلق کیسا ہے. وہ خود جی سر تو خلق کسی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہی تو خلق سیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. اخلاق کیسا. تو اگر اس کا اخلاق اس سے الائنڈ ہے دین سے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اور اگر اس کا اخلاق اس سے الائنڈ نہیں ہے تو آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے، ورنہ آپ کا بھی اخلاق خراب ہو جائے گا. کیونکہ اخلاق از راہ ولایت اور مودت آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بالکل. یہ لیکچرنگ سے نہیں آتا اخلاق. جی میرا کہنے کا مقصد ہی، پوچھنے کا مقصد ہی سر یہی تھا کہ جب ہم پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، میں اپنی مثال دوں اگر آپ اجازت دیں تو. اس میں یہ بعد میں ہم اگر یہ بات کر لیں تھوڑا سا تاکہ میں آپ سے پوچھوں گی اس لیے کہ میں بہت کلیئر بالکل کلیئر. جی اور کوئی بات تو میں ورنہ پھر گفتگو تھوڑی اور آگے بڑھاؤں. اچھا اس کے اندر ایک چیز میں نے پتا کرنا چاہا تھا کہ وہ جو آپ نے بتائی تھی کہ ایک تو تقوی ہے، ایک زہد ہے، اور ایک بندگی، تقوی، زہد، سب شکر. تو بندگی سمجھ میں آ گئی، تقوی سمجھ میں آتا ہے، زہد ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے. زہد جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی، یعنی انسان کے نفس میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ دنیاوی چیزوں کا آنا جانا انسان پر اثر انداز نہ ہو سکے. اس صفت کے پیدا ہونے کا نام زہد ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو تمہیں دے دیا جائے اس پر خوشی میں آپ ایسے باہر نہ ہو جاؤ، اور جو تمہارے ہاتھ سے لے لیا جائے یا جو تم ہاتھ سے کھو بیٹھو اس پر مایوس نہ ہو جاؤ. وَلَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. یہ زہد ہے. یعنی دنیا انسان پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس صفت کا پیدا ہونا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں اس کو اور آگے کہ ہمارے جیسے میں نے جب اخلاق کے نصاب کے حوالے سے بات کی تھی تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم 3-4 جگہوں سے آیتوں کو پڑھیں گے، اور قرآن کریم نے ہمیں باقاعدہ پورا ایک سلیبس دیا ہے اخلاق کے عنوان سے، یعنی پوری صفات اور اعمال کے حوالے سے ہم کو بتایا. اچھا یہاں میں ایک بات کلیئر کر لوں، اور آپ لوگ ان چیزوں کو نا پلیز نوٹ کرتے جائیں. یہ کی پوائنٹس ہوتے ہیں اور بڑے اہم ہوتے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ آپ کو قرآن میں زیادہ تر ملتا ہے صلاۃ کے بارے میں کہ سقیم الصلاۃ کا ورڈ،
جس کو ہم لوزلی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں نماز پڑھو، نماز ادا کرو، لیکن مور اور لیس جو ہمارے ذہن میں تاثر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک عمل کی طرف تاثر جا رہا ہوتا ہے کہ نماز ادا کرو، فعل نماز کو ادا کرو، عمل نماز کو انجام دو. تو زیادہ تر بات اگر ہم کو دکھتی ہے تو عمل کی ٹرمز میں دکھتی ہے، جبکہ ہم زور دے رہے ہیں یا کچھ آیتیں قرآن کریم کی ہم کو اس طرف لے جا رہی ہیں کہ اصل معاملہ صفات کا ہے. تو ان دونوں چیزوں میں کیا کوئی تھوڑا تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے؟ ظاہراً عمل کی ٹرمز میں زیادہ بات کیوں ہوئی ہے؟ اب جو اعمال ہے، مطلب حرکت ہے، اس کا بیس جو ہے وہ اس کی قلب کی حالت ہے، صفات کی بنا پر ہی طے ہوگا نا. مطلب اگر قلب میں شکر نہیں ہے تو وہ یا صبر نہیں ہے تو وہ صبر جو ہے نا اس کے اعمال میں بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح. اس میں دیکھیں یہ بات، جی سوری جی بولیں. اسی لیے جو جیسے نماز ہے، ایک نماز ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہے، تو اب اگر نماز کے پیچھے نماز چاہے آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں، لیکن اگر اس کے پیچھے نہ وہ بندگی کا کانسیپٹ یا کنیکٹیوٹی کا نہیں ہوگا تو وہ پھر وہ معتبر نہیں رہے گی، تو صلاۃ قائم نہیں ہوگی. صلاۃ قائم نہیں ہوگی. بیسیکلی صلاۃ پڑھی تو جائے گی، قائم پڑھ لیں گے لیکن قائم نہیں کریں گے. ہاں، کیونکہ صلاۃ کا مطلب یہ کنیکٹیوٹی کو آپ نے بنانا ہے، قائم کرنا ہے. جی اس میں دیکھیں ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ بہت اہم ہے، بہت اہم، کہ ایک چیز تو یہ کہ صفت ڈائریکٹلی کسی کو نظر آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میرے نفس میں کیا کیا صفات ہیں یا آپ کے نفس میں کیا صفات ہیں، آپ کا خلق کیا ہے، آپ کے باطن کی شکل کیا ہے، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. جو کچھ بھی وٹنس کیا جاتا ہے یا جس پر شہادت دی جاتی ہے اور قائم ہوتی ہے وہ انسان کا عمل ہے. اور عمل کے بارے میں قرآن کریم نے اس بات کو ہمارے لیے واضح کر دیا کہ عمل یوں ہی نہیں نظر آتا، بلکہ عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی صفت کی بنا پر ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ صفت کو عمل میں ڈھلنا چاہیے، ورنہ صفت موجود نہیں ہے. یہ کہ اگر وہ صفت جو ہے وہ عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، ٹرانسفارم نہیں ہو رہی، تو پھر حقیقتاً وہ صفت موجود نہیں. اور اس عمل کو دیکھ کر آپ آسانی سے صفات کا پتہ چلا سکتے ہیں، مطلب ان کے ذریعے سے آپ قلب کی حالت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ پوری ہیومینٹی کو کور کرتا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایک اچھا اور اعلیٰ معیار رکھتے ہیں. تو زیادہ تر انسان اس دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو صفت کو انفیکٹ پرسیو ہی نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کے نفس میں صفت تقویٰ ہے یا صفت صبر و شکر یا ذوق، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. یعنی اس جگہ پر وہ ہے ہی نہیں، خود اپنے نفس سے اتنے زیادہ بے خبر ہیں کہ نفس میں موجود صفات کی اگر بات کی جائے تو وہ اس سے گویا کہ لا علم ہے، انہیں کچھ نہیں خبر کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کا طریقہ، ایسے لوگوں کی تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلے عمل کرایا جاتا ہے، ان کو عمل بار بار ریگرس ریاضت ایکسرسائز کرائی جاتی ہے عمل کی، تاکہ اس عمل کے بار بار ہونے کی بنا پر ان میں صفت پیدا ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک، تو ریکوائرڈ تو وہی ہے کہ آپ
خدا کی ولایت میں ہو وہاں معرفت ہو، تزکیہ ہو، صفات پیدا ہو، خلق حسن ہو اور عمل، جیسے کہ نبی کا عمل ہماری عمل کی طرح تھوڑی ہے کہ پہلے عمل ہے بعد میں صفت ہے، بلکہ جیسے شہید ثانی نے جو کتاب لکھی ہے ایک آداب الصلاۃ یا اسرار الصلاۃ، اس میں بہت اچھا یہ جملہ لکھا ہے کہ نبی کا عمل، یعنی کہ اگر انبیاء الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کی حالت اور کیفیت ان کے قلب پر آتی ہے، طاری ہوتی ہے، اور اس حالت اور کیفیت کے نتیجے میں زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اس کے تاثر کو اپنے قلب تک ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ میرے لفظ ہیں، یہ بگ ڈفرنس ہے ان کے خلق میں اور ہمارے خلق میں، ٹھیک۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ اس حوالے سے رکھی کہ آپ خلق، اخلاق کی اہمیت، اس کا اسکوپ، اخلاق پر کیسے محنت کرنا ہے، اخلاق کو کن ٹرمز میں بلڈ کرنا ہے، کیوں کر اگر ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں کہ جہاں پر ہم ولایت اور تزکیے اور معرفت کے ساتھ صفات کو بلڈ کر رہے ہوں، تو پھر عمل، اگر وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر عمل کے ذریعے سے آپ محنت کریں، عمل کی راہ سے محنت کریں، وہاں تک پہنچانا چاہیے۔ اب میں زیادہ نہیں 5-10 منٹ اور لوں گا، اور ایک بات اور ہم آپ کو سمجھا دیں، سامنے رکھ دیں کہ دیکھیں کبھی بھی، یعنی اب ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے نا کہ ولایت ہو یا کسی بھی امام کے پیچھے جانا ہو، جی کوئی سوال ہے؟ جی سر، یہ میں اسی عمل کا جو تعلق کیفیت کا قلب پہ داری ہونے سے، اس سے ذرا تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی عمل ریگولرسلی کیا جاتا رہے اور کنٹینیوسلی کیا جاتا رہے تو کیا مطلب وہ صفت قلبی طور پر اگر وہ عمل نہیں بھی ہو رہا تو کیا اس کی صفت ڈیولپ ہو جائے گی الٹیمیٹلی؟ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں پہلی بات تو یہ کہ انسان کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو، اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اسی بات کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جو یہ عمل والی بات ہے نا کہ جو کہا گیا کہ یہ کرو کرو کرو، اگر نفس میں صفت بندگی نہیں ہے پھر بھی نماز ادا کرو، 5 وقت ادا کرو جتنی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر خدا جو ہے نا وہ اس رستے سے صفت کہ آپ اگر کسی چیز کو مارتے رہیں یا پانی کا قطرہ ایک پتھر پہ گرتا رہے اس میں سوراخ کر دے گا، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے لیکن حتمی نہیں ہے، اسٹل یہ ارادے اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں اسی چیز کو تھوڑا سا جی ایکسپیکٹیشن ہے 100% شور نیت اور ارادہ، جی صحیح، ٹھیک ہے سر۔ تو اس آیت کو یہاں سے اس کے بعد وہ آیتیں شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے اخلاق کے حوالے سے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی، لیکن ان آیتوں کو بھی 18-19 کو بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، آپ میں سے کوئی انمیوٹ ہے کیا؟ تھوڑی سی نوائز آ رہی ہے، پھر آپ نے مائک دیکھ لیجیے گا۔ من کان یرید العاجلۃ، کہ جو بھی ارادہ کرتا ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ ارادہ بندے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، بندے کا ارادہ ہے۔ جس نے ارادہ کیا عاجلہ کا، جلدی والی چیز کا، اور آپ سمجھ گئے جلدی والی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا جس میں لعب و لہو ہے، جو فانی ہے، جو مختصر ہے۔ ایک ارادہ یہ ہے، ایک کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے کہ جو کس کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ عاجلہ، جلدی والی چیز، جلدی والی دنیا۔
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا ریسپانس کیا ہوگا؟ عجلنا، ہم جلدی کریں گے، لہو اس کے لیے، فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم بھی اس کے لیے جلدی کریں گے یا جلدی والی زندگی میں سے دیں گے، لیکن جو ہم چاہیں گے اور جس کے بارے میں ہم ارادہ رکھیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو دنیا میں ارادہ کرے گا اس کے لیے یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ دنیا میں تم نے جس کا ارادہ کیا وہ سب کا سب مل جائے گا۔ جو ہم چاہیں گے اور جو ہمارا ارادہ ہوگا وہ ہم بھی اس کو جلدی سے دے دیں گے، لیکن سب اس کا حساب کتاب اجلت والے ڈومین میں ہی تمام ہو جائے گا۔ اب اس کی پوری مرضی کے مطابق ملے نہیں ملے وہ ہمارے اپنے منشا اور ارادے پر منحصر ہے، لیکن حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کے بعد ہم قرار دیں گے اس کے لیے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، جس سے وہ وصال کر جائے گا، مل جائے گا، کنیکٹ ہو جائے گا، قابل مذمت اور راندہ درگاہ، ریجیکٹڈ ہو کر۔ یہ ایک بات، ٹھیک ہے۔ ارادہ بہت بہت اہم ہے، آپ کی پوری لائف اس پر ہی بیس کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک یہ ہو گئے من کان یرید العاجلۃ والے، ان کا ایک نتیجہ بتا دیا، ان کی لائف کیسی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، اب اگلی آیت 19، ومن اراد الآخرۃ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عاجلہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کا۔ ٹھیک ہے، ارادہ نیت سے سمجھ لیں کہ ایک آگے کی چیز ہے کہ ارادے میں ایک ہدف ہوتا ہے۔ نیت میں تو آپ ایک عمل کی نیت کرتے ہیں، لیکن ارادہ اوور آل ہوتا ہے جس میں ایک ہدف ہوتا ہے، ایک اینڈ گول ہوتا ہے، ایم آبجیکٹو ہوتا ہے۔ جس نے ارادہ کیا آخرت کا، تو کیا خالی ارادہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا؟ بالکل بھی نہیں۔ وَسَعَى، اور پھر اس کے لیے سعی کی، کوشش کی، ایفرٹ کی۔ کتنی کوشش کی؟ سعى لہا سعیہا، اتنی کوشش کی کہ کوشش کا حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اتنی ایفرٹ کی، اور یہ ایفرٹ اس دنیا میں کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد تو سعی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط دوم کیا ہے کہ کوشش حالت ایمان میں ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کی سعی کے مشکور ہوں گے۔ بہت جنرس سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس پر آپ لوگ روشنی ڈالیے گا کیونکہ اب ٹائم بہت ہو گیا، لیکن ہم ان کی سعی اور کوشش کے مشکور ہوں گے، شکر گزار ہوں گے ان کی سعی کی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم تیرے رب کی عطا سے ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو دنیا کی نیت اور ارادہ کر کے زندگی چل رہا ہے اس کو سب کچھ کیوں مل رہا ہے، اس کے پاس وسائل کیوں ہیں؟ خدا نے بتا دیا ہے ہم ان کو بھی فلی سپورٹ کریں گے، ان کو بھی سپورٹ کریں گے، لیکن اپنے اپنے انجام سے دونوں خبردار ہو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ انجام انسان کے ارادے پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے، اب تک میں نے کیا ارادہ کیا ہے، میرا ایم آبجیکٹو کیا بنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا نا کہ خدا نے اس کے لیے نہیں کہا من کان یرید العاجلۃ کے لیے کہ اس نے کوشش کی اور محنت کی، کیونکہ جیسے امام خمینی نے کہا ہے کہ دنیا کے لیے کسی کو ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ انبیاء جو دین لائے اس میں دین دنیا دونوں ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کے لیے کسی کو ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں، دنیا میں تو ہر ایک آلریڈی گھسا ہوا ہے. انبیاء آئے ہیں انسانوں کو دنیا سے نکالنے کے لیے. تو آخرت کا ارادہ حالت ایمان میں اتنی کوشش کہ کوشش کا حق ادا ہو جائے، اور پھر خدا آپ کی کوشش کا شکر گزار ہوگا. ان دا اینڈ جنت وغیرہ یہ سب باتیں نہیں ہیں، تمہاری کوشش کے ہم شکر گزار ہوں گے. اور دونوں قسم کے ارادہ کرنے والوں کے لیے ہماری سپورٹ موجود ہے، ان کو بھی وسائل دیں گے، ان کو بھی وسائل دیں گے. تو اب ولایت کس کی ہوگی یہ ارادہ آپ کو کرنا ہے، مودت کس کی ہوگی یہ ارادہ آپ کو کرنا ہے، خلق کیسا ہوگا یہ ارادہ آپ کو کرنا ہے. اور ارادہ کرنے کے بعد حالت ایمان میں اتنی کوشش کرنا ہے کہ آپ تھک جائیں، آپ خستہ ہو جائیں. اتنی کوشش کرنا ہے، اتنی ایفرٹ کرنا ہے. خالی ارادے سے کچھ نہیں ہو رہا. یہ ومن اراد الاخرۃ پہ بات نہیں پوری ہو رہی، دو اس کے شرطیں اور لگ رہی. ٹھیک، تو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں مد نظر رکھیے گا ہمیشہ. اب ہمارا جو ہے نا کہ ہمارا جیسے کہتے ہیں نا کینوس اب بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. قرآنی معارف کو درک کرنے کا، اخذ کرنے کا جو اب ہمارا کینوس ہے نا وہ بزرگ تر ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو اسی لیے قرآن میں سے جو بھی تعلیمات قرآنی ہیں وہ 2-4% شاید اپنی زندگی میں ایبزارب کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ پہلو ارادے والا یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ کا اینڈ، آپ کا انجام کسی اور کے نہیں، 100% آپ کے ارادے پر بیس کرتا ہے. تو اپنے آپ سے سوال کریں اور کرتے رہیں کہ میرا ارادہ کیا ہے. تو جیسا میں نے ارادہ آپ کو بتایا، ہدف، اینڈ، گول، کہاں پہنچنا چاہتا ہوں، کس جگہ جانا چاہتا ہوں، کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں آج کی حد تک بات یہاں پہ روکتا ہوں، اور اگلی دفعہ سے یہ آیت نمبر 22 سے پھر اخلاقیات کے پورا ایک نظام جو ہے قرآن کا وہ شروع ہوتا ہے، تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ کہ اخلاق کے پراپر میننگ کو سمجھنا، اس کے سکوپ کو جان لینا، اور پھر اس بات کو سمجھنا کہ ہم جو کچھ بھی زندگی میں حاصل کرتے ہیں اس میں ولایت اور امامت اور مودت کی کلیدی اہمیت ہے. اور یہ بنی بنائی کہیں سے نہیں آتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے ارادے اور ایمان اور سعی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس بات کا سمجھنا بہت ضروری تھا، کہ جس میں میں نے آپ کو وہ 4 جگہوں سے آیتیں بتائی تھیں کہ اس کو آپ اس لحاظ سے مد نظر رکھیے گا کہ قرآن کریم کی نظر میں بدن کی، جسم کی کتنی اہمیت ہے، اور انسان کے باطن اور خلق کی کتنی اہمیت ہے. اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بات پہنچی ہوگی، آپ تک سمجھ میں آئی ہوگی. اسٹل 5-10 منٹ ہیں ہمارے پاس، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو بیان فرمائیے. اچھا، میں ایک بات آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ان باتوں سے ایگری کر پا رہے ہیں؟ آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیں کہ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں لگ رہا مجھے. نہیں سر، جہاں پہ نہیں سمجھ آتا تو آپ سے سوال کر لیتے ہیں، آپ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. الحمدللہ. ہاں، نہیں یہ کنسپٹس جو ہیں یہ بالکل آپ ایگری کر پا رہے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے اس سے ہے نا، اس ڈگر سے ہٹے ہوئے. کچھ نہیں سر، بہت زیادہ ہٹے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے، تو آپ نے قرآن کے ریلیونٹ ریفرنسز دیے ہیں اس لیے سمجھ آ رہی ہے. اور
اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب یعنی کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ آپ پہلے اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے, لیکن اب اور شدت سے متوجہ ہو جائیں کس چیز کی طرف, اپنے خلق کی طرف. ٹھیک ہے, اپنے اخلاق کو بلڈ کرنے پر, اس کو یعنی اپنے اندر جھانکیں, دیکھیں, اور شاید آپ رفتہ رفتہ اس بات کو بھی ریئلائز کریں کہ ہم اپنے اندر دیکھنے کے حوالے سے کتنے کمزور ہیں یا ناقص ہیں. کہ اس میں دیکھیں میرے اندر کون سی صفت پیدا ہو رہی ہے, میرے اندر کون سی صفات موجود ہیں. میں نے میرے منہ سے ابھی ایک جملہ نکلا, اس کے پیچھے کون سی صفت تھی. میں نے ابھی ایک انسان سے اس طریقے سے بیہیو کیا, اس بیہیویئر کے پیچھے کون سی صفت تھی. جہاں سے میرے رویے نکل رہے ہیں, جہاں سے میرے قول نکل رہے ہیں, برآمد ہو رہے ہیں, تو آپ انشاءاللہ نا پھر صحیح معنوں میں اپنے خلق پر ایک گرپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور باقاعدہ اس کا ایک حساب رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے نا, یہ پورا اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے اس خلق والی بات کا. سر اس میں ایک خرابی اور بھی آ جاتی ہے جی, تکبر پیدا ہونے لگتا ہے. نہیں, خلق کی پہلی صفت ہی بندگی ہے. بندگی ہے, ٹھیک ہے. بندے میں تکبر کہاں سے آئے گا. وہ آپ نے 7ویں امام کا واقعہ سنا ہوگا نا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو فون احساس ہو جائے کہ کہیں تکبر بھی حد تک تو نہیں پہنچ رہا ہے. یہی تو بات ہے, یعنی خلق کا حساب لگنے کی بات یہی ہے نا. یعنی ایون آپ یقین کریں کہ ظاہر ہے کہ علماء کے بھی, بزرگان کے بھی واقعات ہیں, لیکن اصل فائدہ تو اس وقت ہے نا جب ہم خود وہاں پہنچیں. خالی علماء کے واقعات بیان کرنے کا فائدہ تھوڑی ہے ہمیں. جی, کہ انسان اگر ایک جملہ بھی نا, کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو یا گھر میں بھی اگر ایک جملہ ہم نے ایسے پلٹ سلٹ بول دیا تو انسان کو ایک چیز چبھتی ہے, سوئی. یہ دیکھو, یعنی جیسے ایک بات کیا ہوتی ہے, آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم گھر میں عام طور سے خوب ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گھر میں کھانا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کپڑے تھوڑے وہ ہو جاتے ہیں, نیند میں خلل پڑ جاتا ہے, تو ہم بالکل جیسے وایت اللہ حسن زادہ آملی نے بھی اپنا ایک واقعہ تو سنایا تھا کہ باپ نہیں ہے کوئی شیر ہے. تو کیا یعنی ہم اس بات کو سوچیں کہ کیا اسی طریقے سے ہم اپنے دفتر میں یا اپنے باس کے ساتھ یا جو دنیاوی اسٹیٹس میں ہم سے اوپر ہوتے ہیں, کیا اسی طریقے سے وہاں بھی ہمارا مزاج فلیئر اپ ہوتا ہے ناگوار چیزوں پہ؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جو میرے ان سے کوئی ناگوار چیز سامنے آتی ہے تو میں درگزر کم کرتا ہوں, اور جو مجھ سے اوپر ہیں دنیاوی اسٹیٹس میں, ان سے ناگوار چیز سامنے آتی ہے تو میں سب کچھ پی جاتا ہوں. یہ کون سی صفت ہے میرے اندر, میرے خلق میں کیا خرابی ہے؟ دوغلا پن ہو گیا. نہیں, یہ صفت نہیں ہے, یہ تو بیہیویئر ہے. کون سی صفت ہے؟ میں صبر اور صبر کی کمی ہے. ہاں, یعنی اس کی یہ چیزیں جو جاتی ہیں وہ تقریباً خود پسندی کی طرف جاتی ہیں, پسندی ہے, اور اس سے ریلیٹ جو چیزیں ہیں کہ جیسے بعض اوقات بزدلی بھی ہو سکتی ہے. تو یعنی کہ یہ آپ اس کا حساب رکھیں نا اس طریقے سے جو میں نے یہ مثال دی, تو پھر آپ کو کیا پتا چلے گا, آپ اپنے نفس کے اندر موجود صفات کو باقاعدہ دیکھ پائیں گے. یعنی آپ کو وہ جو باطن کی شاکلہ کی گفتگو کا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے, آپ اس شاکلہ کو دیکھنے کے قابل ہوں گے کہ یہ تو میرا بدن ہے جو میں آئینے میں دیکھتا ہوں, لیکن میری وہ حقیقی شکل جو اگلے جہان میں منتقل ہوگی وہ کیا ہے. جی رضوان صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ چیز ہم پر ظاہر ہونے کے بعد جو دوسری شخصیتیں جو ہمیں نظر آئے گی اس سے تو ہم اور بدزن ہو جائیں گے، اور ہم اکیلے بھی ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اس میں. کس سے بدزن ہو جائیں گے؟ یعنی کہ ان کے اندر بھی اگر ایسی باطنی صفات جو دوسروں کے اندر باطنی صفات زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہیں ہمیں عام طور پر، تو جب وہ اس ولایت سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو ان کے قول کے اندر بہت زیادہ ہمیں کمزوری نظر آنے لگے گی، تو وہ کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. پھر ہم آئسولیٹ ایک حد تک تو کرنا ضروری ہے. آپ جیسے میں نے کہا نا کہ اخلاق جو ہے وہ یہ نہیں کہتا، ابھی جو میں محترمہ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا تھا کہ اخلاق آپ پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ہر صحبت میں نہ بیٹھیں، ہر ایک کی شاگردی اختیار نہ کریں، ورنہ آپ کا اپنا اخلاق خراب ہوگا. لیکن اس میں قطع تعلق کی ضرورت نہیں ہے. جس انسان کا خلق بہتر ہوتا ہے اس انسان کی حالت جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی سی ہوتی ہے یا ٹیچر کی سی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر مریضوں کو جب دیکھتا ہے تو ان سے نفرت میں مبتلا ہوتا ہے. نہیں بتائیں. تو اخلاق جب بلند ہو رہا ہے تو اب معیار اخلاق بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سطح پہ رہیں گے. معیار اخلاق بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ طبیب ہیں، اب آپ استاد ہیں. ٹیچر اپنے شاگردوں کی نالائقیوں کو دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے ان سے، یا اس نالائقی کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. وہ اس کے مرض کو دور کرے. ایک ٹیچر ہے جو اپنے ڈاکٹر ہے جو اپنے ارد گرد مریضوں کو دیکھتا ہے جو ایک عجیب عجیب امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو نفرت کر کے دھتکار دیتا ہے یا دور بھاگ جاتا ہے ان سے، یا ان کے امراض کا علاج کرتا ہے. یہ ہے نا صاحب خلق، اس کو کہتے ہیں صاحب خلق. صحیح صحیح بالکل صحیح. ٹھیک ہے، چلے پھر اجازت. صحیح، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، عروج صاحب، ٹھیک ہے اجازت پھر. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.